سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا یہ روحانی، ایمانی، عرفانی پروگرام حضور تاجدار حلعطا، پروردہ رسول، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا، زمانہ رسالت میں بدر سے لے کر آخری غزوہ تک میدان شجاعت کے سربراہ، مارکہ خیبر کے شاہ سوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار، خلفائے ثلاثہ کے خیر خواہ، تمام صحابہ کے محبوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا پیغام سنایا، وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا پروگرام ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جن سے بغض رکھنا کفر اور جن سے محبت کرنا عین ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لاڈلی صاحبزادی جو مجلس میں آئیں تو حضور کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے تو تمام اہل محشر کی گردنیں جھک جائیں، ایسی گرامی مرتبت شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، جنت کے جوانوں کے سردار، حسنین کریمین کے والد، سلسلہ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، جو اگر صدقہ دیں تو قرآن ناطق ہو اور جن کے رکوع و سجود پر قرآن شاہد ہو، اس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جو حضور کے ام زاد ہیں، جن کی سرکار ناز برداری کریں، جن کو تہجد کو اٹھانے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جگانے آئیں، اگر مولا علی روٹھ جائیں تو سرکار انہیں منانے آئیں اور اسی عالم میں ابو تراب کا لقب پائیں، جس سے وہ ناراض ہو جائیں وہ سرکار کا معتوب اور جس سے وہ راضی ہو جائیں وہ سرکار کا محبوب بن جائے۔ اندھیری راتوں میں ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے جہاں آسمان ہدایت کے ستاروں کے بغیر گزارا نہیں، وہاں ان کے سفینہ کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ وہ پیدا ہوئے تو کعبہ میں، شہادت پائی تو مسجد میں، جن کی زندگی کا محور آغاز سے انجام تک اللہ کا گھر ہے۔ جب تک دنیا میں رہے تو اللہ کی خاطر، دنیا سے گئے تو اللہ کی خاطر، جنہوں نے اپنے شہزادوں کو تربیت بھی ایسی دی کہ دونوں نے شہادت پائی، یہ سارا خاندان ہی شہداء کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور یہ خاتم الخلفاء تھے۔ یہ وہ ہیں جن کی الفت میں جینا عبادت ہے اور جن کی محبت میں مرنا شہادت ہے، انہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ آپ کی
شان کے اندر ہمارا آج کا یہ تیسرا پروگرام ہے، جن کے بارے میں قرآن کی متعدد آیات بینات شاہد ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مولا کائنات وہ ہیں جن کی تقریباً 300 کے قریب یا اس سے زیادہ آیات بینات جن کی شان میں اور حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیات بینات حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئیں۔ تو حضرت علی کے متعلق یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ بھی آپ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے، اور 1 درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا اور 1 دن میں، 1 درہم اعلانیہ خرچ کیا اور 1 پوشیدہ خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شان کو قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا۔ غم اور خوف انسان کے ساتھی ہیں، اور غمگین انسان کے پاس زمانے کی دولت بھی آ جائے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ دنیا میں انسان کو کبھی اولاد نہ ہونے کا غم ہے، کبھی اولاد کے نافرمان ہونے کا غم ہے، کبھی کاروبار نہ ہونے کا غم ہے، کبھی کاروبار میں نقصان کا غم ہے، کبھی بیماری کا غم ہے، کبھی علاج کے پیسے نہ ہونے کا غم ہے، کبھی گھر کے اجڑ جانے کا غم ہے، کبھی کسی کے بچھڑ جانے کا غم ہے۔ پھر مرنے کے بعد بھی غم ختم نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی نکیرین کے جواب نہ دے سکنے کا غم ہے، کیڑوں مکوڑوں کا غم ہے، پل صراط عبور نہ کر سکنے کا غم ہے، میزان پر اعمال کے ہلکے ہونے کا غم ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونے کا غم ہے، اور دوزخ میں جانے کا غم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان بیان کی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ودا سے مراد قال محبتاً فی قلوب المؤمنین، یہ جو دلوں میں محبت ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت علی کی محبت ہے۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو سب سے پہلے جبریل امی کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں بھی حکم دیتا ہوں ان سے محبت کرو۔ اور پھر جتنے جبریل امی کو حکم ملتا ہے عرش پر فرشتے ہیں، سب میں بتا دیا جائے سب کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام اہل آسمان کو اعلان کر دیا جائے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، بے شک اللہ زمین پر فلاں سے محبت کرتا ہے اور آپ کو بھی حکم دیتا ہے ان سے محبت کریں۔ پھر اہل سما پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے ثم یدعو لہ القبول فی الارض، پھر اس کی قبولیت کو جس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے زمین پہ رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت وہ ہے جن کے لیے محبت میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن کی یاد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، جن کی محبت کا ہم اعلان کر رہے ہیں، جن کی محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جلسے زمین پر آج ہو رہے ہیں، مولا علی کی عظمت کے جلسے عرش بری پر پہلے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کل قیامت کے دن میرے امین اور میرے علم یعنی جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے، اور حضرت علی میرے رب عز و جل کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ایک دن
سیدنا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا لاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ فرمایا میں تو اولاد آدم یعنی ساری کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ چنانچہ جناب امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلایا گیا آپ حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انصار کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب انصار حاضر خدمت ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انصار کے گروہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد کبھی راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمایا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ علی ہیں، تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جس کا بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جبریل امی یہ بات لے کے آئے ہیں اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت علی کا پیغام دے رہے ہیں، عزت علی کا پیغام دے رہے ہیں، تو میرے آقا جو تاکید فرما رہے ہیں وہ بھیجنے والے احکم الحاکمین ہیں، لانے والے جبریل امین ہیں، سنانے والے رسول کریم ہیں اور اس کے مخاطبین مومنین ہیں، اور جن کا یہ شان بیان کیا جا رہا ہے وہ امیر المومنین ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ واقعہ بھی آپ کا ہے کہ آپ کے پاس دو بدو آتے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو مہربانی کریں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل فرما دیں، ہماری بات کو سنیں اور ہمارے درمیان آپ انصاف فرما دیں۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے اب معاذ اللہ حضرت علی رہ گئے ہیں؟ حضرت عمر اس کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا تو ہلاک ہوا، کیا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں؟ یہ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن کے مولا ہیں، جو ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ثابت ہوا علی تمام صحابہ کے مولا، تمام صحابیات کے مولا، تمام تابعین کے مولا، تمام تابعات کے مولا، نمازیوں کے مولا، شہداء کے مولا، سرداروں کے مولا اور دنیا کے تمام شاہ سواروں کے مولا، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے آقا کا فرمان ہے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرما رہے تھے تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی حضور آپ نے کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں میرے بھائی ہیں آخرت میں میرے بھائی ہیں، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ لیکن میں نے بہت کوشش کی کہیں مولا علی نے فرمایا، نہیں، حضرت مولا علی نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی ہیں۔ جب بھی بات کی ہے فرمایا میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے جو ہے نا سب کچھ ہیں، جان جانا ہیں، جان کائنات ہیں، مصطفیٰ جان رحمت میں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے، جس کو جو عطا فرما رہے ہیں، صحابہ نے کبھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ عزیزان محترم، اسی طرح میرے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ امامہ شریف باندھ کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، تو مزدوری کی تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر رہی ہے اور اس پہ پانی ڈالنا چاہتی ہے، گویا اس مٹی کو تر کر کے گارا بنا کے کوئی مکان بنانا چاہتی ہے۔ تو مولا علی فرماتے میں نے ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور مزدوری طے کی اور 16 ڈول کھینچے، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔
اور میں نے ہاتھ دھوئے پھر اس عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس عورت نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں اور میں انہیں لے کر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تناول فرمائیں اور میں نے بھی وہ کھائیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ حلال کمانے اور حلال کھانے اور محنت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ۔ تو جو دنیا میں عزت پاتا ہے وہ محنت کی وجہ سے پاتا ہے، اور آخرت میں مسرت اور شادمانی پاتا ہے تو محنت کی وجہ سے پاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس لیے حلال کماتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانے چمکتا ہوا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے سوال ہی ختم نہیں ہوتے، اور ہوتا ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ کہتے بس ہم مر گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ عادت بن جائے، مانگنے کی عادت پڑ جائے، اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر ان کے مانگنے کی عادت، اس کے سوالات، اور وہ کبھی اس کا گھر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مزدوری کر کے اور محنت کر کے جو کھجوریں ملتی ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے آتے ہیں۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا یہ کام ہمارے لیے مینار نور ہے کہ جس درجے پر بھی کوئی ہو، امام الاولیاء ہو کر وہ خود مزدوری کر رہے ہیں، اور یہاں تو جناب والا کوئی پیر کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ کہتے بس کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شاید پتہ نہیں کیا چیز بن گئے، اب دنیا ہی ہمیں پیسے دے اور ہمیں کھلائے پلائے اور ہم کسی اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بتایا کہ جب امام الاولیاء ہو کے محنت مزدوری کر رہے ہیں تو پھر تم تو خود ہی ولایت کے دعوے دار ہو، اور تم کہو کہ ہم محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے اور خود نہیں کماتے اپنے ہاتھوں سے، تو تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ ہدایت پر تبھی ہو سکتے ہو کہ جب تم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے راستے پر چلنے والے ہو۔ تو عزیزان محترم، آپ کا زہد و تقوی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عمار بن یاسر ہیں، یہ شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ محمد بن شیبانی نے بھی لکھا ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے علی، اللہ نے تم کو ایسی زینت کے ساتھ مزین کیا ہے جس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک بندوں کے لیے اور کوئی زینت نہیں۔ وہ زینت دنیا میں زہد ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اللہ نے تم کو ایسا بنایا ہے کہ تم کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا اور دنیا کو تم سے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو مسکینوں کی محبت دی ہے، تمہاری امانت پر وہ راضی ہوں گے اور تم ان کو اتباع پر راضی رہو گے۔ اس شخص کے لیے خوشی ہو جو تم سے محبت رکھے اور تمہاری تصدیق کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تمہارے لیے بغض رکھے اور تمہاری معاذ اللہ تکذیب کرے۔ اور جو لوگ تم سے محبت کریں گے وہ تمہارے گھر کے پڑوسی اور تمہارے محل کے رفیق ہوں گے، اور جو لوگ تم سے بغض رکھیں گے اور تمہاری تکذیب کریں گے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ قیامت کے دن کو ان کو کذابین کی صف میں اٹھائے گا۔ یعنی یہ جنت کی بات محبوب بتا رہے ہیں کہ اے علی پاک، جو تجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں بھی تیرا ہمسایہ ہوگا، تیرا ساتھ اس کو جنت میں ملے گا، تیری سنگت اس کو جنت میں ملے گی، تیری معیت اس کو جنت میں ملے گی، تیری رفاقت اس کو جنت میں ملے گی، اور جو بغض رکھنے والا قیامت والے دن اللہ ان کو کذابین میں، جھوٹے لوگوں میں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت مولا کائنات کی مزید محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ ہم وہ سنی، ہمارے عقیدے کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم صحابہ سے بھی محبت نہ کریں اور اہل بیت سے بھی محبت نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں شدت بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا، اور آج اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ میں 4000 دینار روزانہ صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا جو پورا وقت ہے نا وہ اہل بیت میں گزرا ہے، اہل بیت کی محبت میں گزرا ہے، تو کوئی ہمیں خاندان نبوت کی کوئی بات سنائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جو ہے مولا علی کے مرید ہیں، شاگرد بھی ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہیں، اور 25 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خادمہ تھیں، کام کرتی تھیں۔ تو ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جب
یہ چھوٹے تھے، روتے تھے تو حضرت ام سلمہ ان کو کھلاتی تھی، اپنے سینے سے لگاتی تھی اور چپ کرواتی تھی. یعنی ان کی پرورش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہوئی ہے. 25 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پیدا ہوئے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ خاندان نبوت میں رہے، اہل بیت کی کوئی بات سنائیں. اب جس سائل نے سوال کیا نا حضرت خواجہ حسن بصری سے، تو آپ نے اسی کو سوال کر دیا کہ یہ بتائیں صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے. انہوں نے کہا صبر اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو. آپ مسکرائے، فرمایا یہ تو جانوروں کی عادتیں ہیں، جانوروں کو بھی کوئی چیز مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو وہ صبر اور شکر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا خاندان نبوت کی بات بتائیں. فرمایا ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی، خاندان نبوت اور اہل بیت کی ایک شان نرالی دیکھی ہے جو پوری دنیا سے جدا ہے. اگر مل جائے تو لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، مل جائے تو لوگوں میں تقسیم کر دیتے. عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی جو زرہ تھی نا وہ کہیں گری، ایک یہودی نے اٹھا لی. آج ہمارے جو حکام ہیں وہ اگر وسعت قلبی اور وسعت نظری کو مد نظر رکھیں تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. اور اس کے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ ساری باتیں نظر میں رکھنی چاہیے. تو آپ کی جو ہے نا وہ زیرہ گم ہو گئی. اب اس بات کو کس نے لکھا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر، حوالہ میں عرض کر دوں. تو وہ زیرہ جب آپ کی نظر پڑی نا وہ یہودی کے پاس تھی. آپ نے اس وقت جو قاضی شرائح تھے نا وہ مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں. تو ان کی عدالت میں، کوفے کے وہ قاضی تھے، عدالت لگی ہوئی تھی. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ اس شخص نے میری زیرہ اٹھائی ہے. اور جب عدالت میں داخل ہوئے تو قاضی شرائح ادب کی وجہ سے کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارا ایک منصب ہے، میں ایک مسئلہ حل کرانے کے لیے تم سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا. یہ جو یہودی ہے نا اس کے پاس جو زیرہ ہے یہ میری ہے. تو آپ نے قاضی شرائح جو شاگرد بھی ہے، آپ کا مرید بھی ہے، اس نے کہا حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا گواہی کے لیے میرا غلام کمبر ہے اور میرا بیٹا حسن ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے بیٹے کی اور آپ کے غلام کی گواہی نہیں مانتا، اور گواہ لائیں. تو انہوں نے کہا جی گواہ تو یہی ہیں. فرمایا پھر یہ آپ نے ناراض نہیں ہونا. مولا علی نے فرمایا آپ نے نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کہا بالکل سچ ہے، آپ کی عظمت سچ ہے، آپ کی شان سچ ہے، آپ کی رفعت سچ ہے، آپ کی بلندیاں سچ ہے، آپ کے مراتب سچ ہے، آپ کا مقام سچ ہے، ان کا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا سچ ہے، آپ کا سیدہ طیبہ کا زوج ہونا سچ ہے، سب کچھ سچ ہے. لیکن حضور جو شرعی احکام ہیں ان پر تو پورے نہیں اتر رہے نا. تو یہ زیرہ یہودی کی ہے، آپ کی نہیں ہے. آپ نے اس بات کو قبول کیا، ناراض نہیں ہوئے، انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے منظور ہے. اب جب اس یہودی نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے ہی شاگرد اور اپنے بٹھائے ہوئے کوفے کے قاضی سے اتنا مطمئن ہیں کہ شرع صادر کے ساتھ فیصلہ قبول کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور یہ زیرہ آپ کی ہے، گیری ہوئی میں نے اٹھائی تھی. جس اسلام میں اتنا عدل ہو، انصاف ہو، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، وہ تو سچا اسلام ہے. مجھے کلمہ پڑھائیں، یہ زیرہ میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. حضرت علی مسکرائے، فرمائے یہ زیرہ اب ہم تیری ملکیت میں دیتے ہیں، یہ تیری ملکیت ہے، یہ تیری ہے. تو عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے شمار جو ہے وہ کرامات ہیں، اور آپ کی بے شمار جتنا آپ تعریف کریں کم ہے. حضرت علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے ابا اور اماں سے محبت کی. اب دیکھیں نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کے ہاتھوں کو پکڑا، فرمایا جس نے مجھ سے، پھر ان کی اماں سے، پھر ان کے ابا سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. یہ شرع مسلم
شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح کبھی آپ نا ایک بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی و مال قرآن والقرآن و مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کبھی اس بات پہ آپ غور تو کریں، قرآن کے اندر رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک تر، علوم و عرفان، رحمت، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، یہ قرآن میں رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے ساتھ قرآن ہو، شفا اس کے پاس، بقا اس کے پاس، رب کی رضا اس کے پاس، مصطفیٰ کی عطا اس کے پاس، فلاح روز جزا اس کے پاس، دنیا اور آخرت میں برکت اس کو نصیب ہوگی، رحمت اس کو نصیب ہوگی، عظمت اس کو نصیب ہوگی، نبی کی شفقت اس کو نصیب ہوگی، مرتے وقت کلمہ شہادت اس کو نصیب ہوگا۔ تو جس کا ساتھ قرآن کا تعلق ہے تو پھر میرے علی کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اب اسی بات پر بھی جو ہے کافی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ پروگرام اگرچہ کچھ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کل پرسوں کی نسبت، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ برکت کے لیے یہ وصیتیں بیان کی جائیں تاکہ ہمیں اور ہماری اولاد کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کیا کی ہے۔ اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیتیں کر کے جائے اور وصیتیں کرتا رہے، تو اگر اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد اولاد نے عمل کیا تو ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا بیٹے خلوت و جلوت میں خوف خدا سے اپنے دلوں کو معمور رکھنا۔ خلوت اور جلوت میں خوف خدا سے اپنے دلوں کو معمور رکھنا۔ مجلس میں بیٹھے ہو تب بھی خوف خدا دل میں ہونا چاہیے، تنہائی میں بیٹھے ہو، علیحدگی میں بیٹھے ہو، خوف خدا کو اپنے دل میں معمور رکھنا، ہر حال میں کلمہ حق بلند کرنا، دوست اور دشمن سب کے ساتھ انصاف کرنا۔ یہ نہیں کہ جو دوست ہیں ان کو فیور دے دیں اور جو دشمن ہیں کہیں نہیں یہ تو میرا دشمن تھا۔ فرمایا نہیں، جب انصاف کی بات آ جائے تو پھر دوست اور دشمن نہیں دیکھنے، دوستوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ فرمایا خبردار عمل میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی اور ہر شے کے انجام پر نگاہ رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آج ہم لوگ ناکام کس لیے؟ کوئی بھی کام کرتے ہماری انجام پر نظر نہیں ہوتی۔ فرماتے اگر کوئی چیز بظاہر تکلیف دہ ہو لیکن اس کے نتیجے میں جنت ملے، اور کوئی چیز بظاہر خوش کن ہو لیکن اس کے عوض میں جہنم ملے، تو انجام کا خیال کر کے تکلیف برداشت کر لینا، لیکن ہرگز دنیا کی وقتی عافیت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے عذاب کو نہ خریدنا۔ یہ آپ کا فرمودات قیامت تک آپ کی اولاد کے لیے مینار نور ہے، قیامت تک آپ کے محبین کے لیے مینار نور ہے، قیامت تک آپ کے چاہنے والوں کے لیے مینار نور ہے۔ فرماتے جو شخص اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے۔ فرمایا دوسروں کے عیبوں پہ نظر نہیں رکھنا، اپنے عیبوں پہ نظر رکھنا ہے۔ اور جس کو جو اپنے عیب اور نقائص پر نظر رکھتا ہے دوسروں کے عیبوں کو بھی نہیں دیکھتا، پھر اس کی اصلاح میں بھی لگا رہتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا، جو مل جائے اس کا شکر ادا کرنا، جو نہ ملے اس کا غم نہیں کرنا۔ جو مل جائے شکر ادا کرنا، جو نہ ملے غم نہیں کرنا۔ جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے اس میں خود گرتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حرمت کو پامال کرتا ہے، یا اس کی اولاد کی حرمت، جو دوستوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس کی یا اس کی اولاد کی حرمت کو بھی پامال کیا جائے گا۔ وہ یہ نہ بھولے کہ میں نے حرمت پامال کی تو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا جو شخص اپنی رائے کو سب کی رائے سے بہتر سمجھتا ہے آخر میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے شجرے میں لکھا، اپنے آپ کو کم تر سمجھو اور دوسروں کو افضل۔ فرمایا جو دوسروں کی رائے کو جو اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے آخر میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ جو شخص اپنی رائے کو سب کی رائے سے بہتر سمجھتا ہے، جو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے، وہ گمراہ ہو کے مرتا ہے۔ اور فرمایا خبردار سر غرور
کبھی بلند نہ کرنا، کیونکہ مغرور ذلیل ہو کر رہتا ہے، اپنے سر کو تکبر سے نہیں بلند کرنا۔ بری جگہ نہ جانا، ورنہ تم پر تہمت لگا دی جائے گی، بری جگہوں پر نہیں جانا، تہمت لگ جائے گی۔ علماء کی صحبت اختیار کرنا، تم باوقار بن جاؤ گے، تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا، علماء کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہاری عزتیں برقرار ہو جائیں گی۔ ہر وقت ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا، ورنہ لوگوں کی نظر میں تمہارا مقام گر جائے گا۔ گفتگو مختصر اور بر وقت کرنا، کیونکہ جو زیادہ کلام کرتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ ادب و اخلاق وہ ترازو ہے جس پر کسی انسان کو تولا جاتا ہے۔ دیکھو نا، فرمایا کوئی انسان کو دیکھنا ہو نا کہ یہ انسان کیسے، اس کا ادب دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو۔ زیادہ کتابیں کسی کا اندر نہیں ظاہر کرتی، زیادہ دولت سے انسان کا پتہ نہیں چلتا، بینک بیلنس اور گاڑیوں سے پتہ نہیں چلتا۔ مولا علی نے فرمایا کسی کو جانچنا ہو تو دیکھو اس میں ادب کتنا ہے اور اس کا اخلاق کیسا۔ بد اخلاق بندہ تو خدا کو بھی پسند نہیں ہے اور خدا کی مخلوق کو بھی پسند نہیں۔ فرمایا فقر کی زینت صبر اور غنا کی زینت شکر ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں اور تقوی سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں، توبہ سے بڑھ کر کوئی سفارشی نہیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں۔ حرص ہر مصیبت کی کنجی اور ہر آفت کا پیش خیمہ ہے۔ جنت کے مقابلے میں ہر نعمت حقیر ہے اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت ہیچ۔ جنت طلب کرنا، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، کبھی بھی کسی حالت میں حرف شکایت زبان پر نہ لانا، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ یہ وصیت حضرت علی نے صرف اپنے بیٹوں کو نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں سنہری اصول کاربند ہیں، یہ عطا فرمائی ہے، جن پر عمل کرنے سے نہ صرف دنیا کی زندگی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ملتی ہے۔ کرامات آپ کی بے شمار ہیں، دو چار کرامات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کو بلانے کے لیے ان کے مکان پر بھیجا، تو میں نے وہاں کیا دیکھا، ان کے گھر میں چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ گندم کو پیسنے والی چھوٹی ہاتھ والی چکی خود بخود چل رہی ہے، کوئی پیسنے والا نہیں۔ تو میں نے بارگاہ رسالت میں اس عجیب و غریب کرامت کا تذکرہ کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ میری اولاد کی مدد کرتے رہیں۔ ازالت الخفا کے اندر یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ کرامت لکھی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حسن اور حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے، تو ایک درد والی آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے شفا عطا فرما۔ آپ نے فرمایا یہ اتنی درد والی جو آواز سے دعا کر رہی ہے بندہ، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس بندے کو آپ کے قریب لایا گیا تو اس کو فالج پڑا ہوا تھا، فالج پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں پابند شریعت نہیں تھا، صالح نہیں تھا، ایک دن میرے باپ نے مجھے نیکی کی ترغیب دی، مجھے حکم دیا کہ اچھے کام کیے کر برائی چھوڑ دے، تو میں نے اپنے والد کو مارا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو کر بیت اللہ شریف آئے اور آ کے انہوں نے میرے لیے بد دعا کی۔ اس دن میرے فالج پڑ گیا، ایک سائیڈ میری ماری گئی ہے، اور پھر میں منت کرتا رہتا، اپنے باپ کے پاس جاتا، اس کے پاؤں پکڑتا کہ ابا جی مہربانی کریں۔ تو میرے باپ کو مجھ پر رحم آیا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا بیٹے میں نے تیرے لیے حرم میں جا کے بد دعا کی تھی اور تجھے فالج پڑ گیا ہے، لہذا مجھے لے چل اور وہاں جا کے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں اپنے ابا جی کو اونٹ پہ بٹھا کے آ رہا تھا تو راستے میں اونٹ بدکا، میرے ابا جی گرے اور وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ حضور ابا جی تو دنیا سے چلے گئے، خدا کی قسم انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بیت اللہ شریف میں جا کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، فالج رہ گئے، اب میں اکیلا دعا کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر تم قسم نہ دیتے میں تیرے لیے دعا نہ کرتا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک تیرا ابا چلا گیا ہے پر حسنین کا بابا تیری نظروں کے سامنے کھڑا ہے، ہم تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مصلی بچھایا، ان کے لیے دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوئے تھے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔
آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ قسم نہ اٹھائی ہوتی کہ تیرا باپ تو اس سے خوش گیا ہے اور تیرے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہے تو حسنین کا بابا تیرے لیے کبھی دعا نہ کرتا. ہم دعا ان کے لیے کرتے ہیں جن کے والدین ان سے راضی ہوتے ہیں. تو امام الاولیاء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جن کے والدین اس سے راضی ہو جائیں ان کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ جناب والدین کے نافرمان ہوں اور پیروں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں جناب ہم تو بڑی آخرت حاصل کریں. کچھ نہیں ملے گا. تبھی کچھ ملے گا جس کے والدین بھی راضی ہوں گے. پھر شیخ جب ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ان کو قرب خدا اور قرب مصطفیٰ کی منازل طے کروا دے گا. عزیزان محترم اسی طرح اچھا میں یہ عرض کر دوں یہ کرامت میں نے بیان کی ہے تو اب اکثر دوستوں کے فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کہاں ہے. یہ حجت اللہ للعالمین کی دوسری جلد میں ہے. صفحہ بھی میں نہیں بتاتا, خود تلاش کر لیں. ذرا محنت بھی کیا کریں بچے, محنت کیا کریں. محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا. کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا. ساری بنی بنائی تقریریں آپ یاد کرتے رہتے ہیں, کچھ خود بھی محنت کیا کرے, دیکھا بھی کرے. تو آپ کی ایک یہ کرامت تفسیر کبیر کے اندر ہے, یہ بھی حوالہ دے دوں. چلو, آپ کا ایک محب تھا, محبت کرنے والا, اس نے چوری کر لی. انسان تھا, اس سے غلطی ہو گئی, چوری کر لی. آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. جب ہاتھ کاٹا نا تو ایک شخص نے اس کو کہا تیرا مولا علی نے ہاتھ کاٹا حالانکہ تو ان سے محبت رکھتا ہے. اس نے کہا خبردار, انہوں نے مجھے طیب کیا ہے, پاک کیا ہے, ان کا نام نہ لینا, کوئی شان میں گستاخی نہ کرنا. انہوں نے اچھا کیا ہے نا, میں نے چوری کی ہے, وہ تجھے نہیں پتا, وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر والے ہیں, وہ داماد رسول ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابها. ان کی عظمتیں اور شان ان کے خلاف کوئی بات نہ کرو. یہ حضرت سلیمان فارسی سن رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے پاس گئے. حضور وہ تو اس طرح آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور آپ کی تو وہ گلہ ہی نہیں برداشت کرتا, حالانکہ آپ نے ہاتھ کاٹا ہے. آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. جب بلا کے لایا گیا تو آپ نے اپنا رومال مبارک اس کے ہاتھ پہ رکھا, ہاتھ اس کا جوڑا تو قدرت سے ہاتھ پھر جڑ گیا. یہ آپ کی کرامت ہے. فرمایا جو ہاتھ کاٹا تھا وہ اس لیے کاٹا تھا کہ تو اس سے سزا ہوئی ہے, اور یہ جو ہاتھ جوڑا ہے اس لیے کہ تو محب علی ہے. عزیزان محترم اسی طرح ایک شخص کے پاس حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انگوٹھی تھی. یہ امام صفیری ایک گزرے ہیں, عربی میں ان کی تفسیر اس کی شرح ہے بخاری کی, اس کے اندر یہ کرامت ہے. کتنی مشکل سے ہم نے یہ ڈھونڈ کے آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو شیر آ گیا, انہوں نے وہ مولا علی کی انگوٹھی آگے کی تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا. اس نے کہا میری بارے میں جا کے مولا علی سے شکایت نہ کرنا, ہم مولا علی کے ماننے والوں کا حیا بہت کرتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ سیلاب آ گیا, لوگ اکٹھے, حضور سیلاب آ گیا. آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارک پہنا, آپ کا عصا لیا اور ڈنڈے سے پانی کو پیچھے کرتے گئے. آج تک اس علاقے میں سیلاب نہیں آیا. یہ بھی آپ کی کرامت ہے. عزیزان محترم بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا تھا اے علی آپ شہید ہوں گے اور وہ بدبخت آپ کی داڑھی مبارک کو خون سے رنگے گا. حضرت علی کی خلافت کا جو زمانہ ہے وہ 4 سال 9 ماہ پر محیط ہے. 4 سال 9 مہینے. یہ سارا عرصہ کم و بیش آپس کی لڑائیوں اور خارجیوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا. خارجیوں کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا. یہ متشدد گروہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا, وہ آج بھی نہیں سمجھتا. اتنی اپنی انتہا پسندی کی تحریک میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹیں 3 اشخاص کو سمجھتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھنا. پہلے یہ دھوکے کے ساتھ مولا علی کے ساتھ تھے, حضرت امیر معاویہ کے خلاف بک بک کرتے تھے. پھر بعد میں یہ حضرت امیر معاویہ کے بھی خلاف تو پہلے ہی تھے, پھر حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے, حضرت عمر بن العاص کے بھی خلاف ہو گئے. اب یہ 3 بدبختوں نے مشورہ کیا کہ ایک ہی دن میں تینوں کو شہید کر دیا جائے. مولا علی کو بھی شہید کر دیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیں, اور حضرت عمر بن العاص کو بھی شہید کر دیں. یہ تینوں گئے, لیکن جناب معاویہ اور عمر بن العاص بچ گئے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ ابن ملجم, وہ نامراد مسجد کوفہ میں چھپا ہوا تھا. جب آپ تشریف لائے تو ظاہر آلود تلوار سے اس نے آپ پر وار کیا. اور مولا علی وہ ہیں جن کی پیدائش بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے, جن کی شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی. تو 21 رمضان المبارک میں اس نے
آپ پر وار کیا، آپ 21 رمضان بروز جمعہ 40 ہجری، 49 ہجری میں تو حضرت امام حسن 9 سال بعد آپ کا وصال ہوا ہے، حضرت امام حسن مجتبی کا۔ تو 40 ہجری کو علم و فضل، تقوی و طہارت، زہد، شجاعت و سخاوت و رشد و ہدایت کا یہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا۔ 21 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا۔ ظاہری نگاہوں سے حضرت علی اوجل ہو گئے ہیں، لیکن اہل باطن کے سامنے حضرت علی آج بھی رونق افروز ہیں۔ اہل دل ان سے رابطہ رکھتے ہیں، اولیاء اللہ ان سے فیض پاتے ہیں۔ کعبے سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد تک ان کی زندگی کا ہر دور لائق رشک اور قابل تقلید تھا۔ آج پھر گناہوں اور گمراہیوں کے اندھیروں میں حضرت علی کی سیرت کے چراغ کو جلانے کی ضرورت ہے۔ اس دور انحطاط میں مسلمانوں کو عروج کے لیے پھر حضرت علی کے نمونہ اور آپ کے اسوہ کامل کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی محبت عین ایمان ہے اور جن سے بغض عین نفاق ہے۔ تو چونکہ کوشش تو میں نے کیا کہ مختصر گفتگو کریں، لیکن میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کی شان جتنا بیان کریں، جتنا الحمدللہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان کو پڑھا ہے، اس میں سے صرف 1% 3 دن ہو گئے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تک 1% گفتگو کی ہے، 99% رہتی ہے آپ کی عظمتیں اور شانیں، کیونکہ آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ آپ کی پیدائش کو ہی پڑھیں تو کعبہ میں ہوئی، شہادت کو دیکھیں وہ بھی خدا کے گھر میں ہوئی۔ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑے عالم ہیں، مجھے کہنے لگے جی میں ایک نئی تحقیق کرنے لگا ہوں۔ میں کہ جی کیسے؟ کہتے جی میں حیران ہوں کہ حضرت علی کعبہ میں کیسے پیدا ہوئے، اس میں حکمت کیا تھی، کیوں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا حکمت ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں کون سی ایسی حیرت کن آپ تحقیق کر رہے ہیں کہ جو سمجھ سے باہر ہے؟ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی پیدائش بیت اللہ شریف میں اسی حکمت کے تحت ہوئی ہے کہ جو دلہا ہے، دلہا کی پیدائش خدا کے گھر میں ہو، اور جو دلہن ہے اس کی پیدائش مصطفیٰ کے گھر میں ہو۔ بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبتیں اور آپ کی شفقتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے مینار نور بنائے، اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔